ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے اور خبر دیں گے ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان پاکستان کا دورہ مکمل کرنے کے بعد وطن واپس چلے گئے ہیں۔ ترک صدر کو وزیر اعظم شہباز شریف نے نور خان ایئر بیس سے رخصت کیا۔ اس موقع پر نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر اطلاعات عطا تارڑ بھی وزیر اعظم کے ہمراہ موجود تھے۔ روانگی سے قبل ترک خاتون اول کو دورے کی تصویری البم بھی پیش کی گئی۔ دورے کے دوران پاکستان اور ترکیہ نے دو طرفہ تجارت $5 ارب تک بڑھانے کے لیے مزید اقدامات پر اتفاق کیا۔ 24 معاہدوں اور مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط کیے گئے۔ ترک صدر کے طیارے کو پاکستان کی فضائی حدود میں داخل ہوتے ہی ایئر فورس کے طیاروں نے حصار میں لے کر سلامی دی، جبکہ زمین پر قدم رکھتے ہی 21 توپوں کی سلامی دی گئی تھی۔ دوسری جانب وزیر اعظم شہباز شریف اور صدر مملکت آصف علی زرداری کو ترکیہ کے صدر طیب اردوان کی جانب سے الیکٹرک کار کا تحفہ دیا گیا۔ ترک صدر نے وزیر اعظم شہباز شریف کو ترک ساختہ الیکٹرک وہیکل تحفے میں دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان کے ہمراہ گاڑی ڈرائیو کی۔ ترک صدر رجب طیب اردوان کی جانب سے صدر مملکت آصف علی زرداری کو بھی الیکٹرک گاڑی کا تحفہ دیا گیا۔ ترکیہ کے صدر کے دورے کے دوران سب سے زیادہ بات چیت دفاعی تعاون پر ہوئی۔ پاکستان ترکیہ سے جدید ڈرون طیارے حاصل کرے گا۔ پاک ترکیہ ہائی لیول اسٹریٹجک تعاون کونسل کے پہلے 9 گروپ تھے جو بڑھا کر 11 کر دیے گئے ہیں۔ اسی اسٹریٹجک تعاون کونسل کے تحت پاک بحریہ کے لیے 4 جہازوں کی خریداری کی گئی تھی۔ ترکیہ کے صدر طیب اردوان کی وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ 1 گھنٹے کی علیحدہ ملاقات بھی ہوئی، جس میں آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر اور نائب وزیر خارجہ اسحاق ڈار بھی شریک ہوئے۔ اس ملاقات میں دفاعی اور تجارتی تعاون بڑھانے کی راہیں تلاش کی گئیں۔ ملاقات میں ترکی کی ڈرون ٹیکنالوجی میں پیش رفت سے پاکستان کو بھی مستفید کرنے کا فیصلہ کیا گیا اور پاکستان نے زور دیا کہ پاکستان کو بھی ڈرون طیارے فراہم کیے جائیں۔ صدر پاکستان کے عشائیے میں وزیر اعظم شہباز شریف اور سروسز چیفز بھی شریک ہوئے۔ کھیلوں کی دنیا سے خبر دیں گے۔ 3 ملکی ون ڈے سیریز کا فائنل آج پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان کراچی میں کھیلا جائے گا۔ جنوبی افریقہ کے خلاف سب سے بڑا ہدف حاصل کرنے والی اور ناممکن کو ممکن بنانے والی ٹیم پاکستان جیت کے لیے پرعزم ہے۔ کیوی ٹیم نے میچ سے قبل نیشنل اسٹیڈیم میں بھرپور ٹریننگ کی۔ نیوزی لینڈ کے کپتان مچل سینیٹر کا کہنا ہے کہ فائنل کی تیاری کے لیے اچھا وقت مل گیا۔ انہوں نے کہا کہ میچز ہائی سکورنگ ہو رہے ہیں، امید ہے فائنل میں بھی زبردست مقابلہ ہوگا۔ پاکستان کے خلاف دوران فیلڈنگ انجرڈ ہونے والے نیوزی لینڈ کے سٹار بیٹر راچن سے ملکی سیریز کے فائنل سے باہر ہو گئے ہیں۔ نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ گیری اسٹریٹ کا کہنا ہے کہ اوپنر کی حالت پہلے سے بہتر ہے، تاہم وہ تکلیف کے سبب سے ملکی سیریز کے فائنل سے باہر ہو گئے ہیں۔ ان کی جگہ فاسٹ بولر لوکی فرگوسن کو اسکواڈ کا حصہ بنایا گیا ہے۔ جنوبی افریقہ کے خلاف کامیابی حاصل کرنے والی ٹیم پاکستان نے فائنل سے پہلے آرام کو ترجیح دی۔ خبر دیں گے ملک بھر میں شب برات عقیدت و احترام کے ساتھ منائی گئی۔ رحمتوں، برکتوں اور دعائے مغفرت کی اس رات مساجد اور گھروں میں خصوصی عبادات کا اہتمام کیا گیا۔ رات بھر عبادات اور نوافل کا سلسلہ جاری رہا۔ لوگوں نے مغرب اور عشاء کی نماز کے بعد اپنے پیاروں کی قبر پر فاتح خوانی کے لیے قبرستانوں کا رخ کیا اور ان کی مغفرت کے لیے فاتح خوانی کی۔ علماء کرام کہتے ہیں کہ شب برات کو فضیلت حاصل ہے کہ اس رات ہمارے اعمال کا حساب کتاب ہوتا ہے اور اللہ رب العزت کی جانب سے رزق میں برکت اور گناہوں کی بخشش کی جاتی ہے۔ اس مبارک رات میں مساجد اور گھروں پر نفلی عبادات، تلاوت قرآن پاک اور دعاؤں کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ بین الاقوامی دنیا سے خبر شامل کریں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تجارتی شراکت داروں پر جوابی ٹیکس لگانے کے فیصلے کو درست قرار دے دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے میڈیا سے گفتگو میں تجارتی شراکت داروں پر جوابی ٹیکس لگانے کے فیصلے کو امریکہ کے مفاد میں قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس سے شفافیت آئے گی۔ ٹرمپ نے اس بات پر بھی زور دیا کہ امریکہ کے اتحادی تجارتی معاملات میں دشمنوں سے زیادہ بدتر ہیں اور ان کے ساتھ تجارت میں امریکہ کو اپنے مفادات کو ترجیح دینی چاہیے۔ صدر ٹرمپ نے سابق حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اس نے روس کے حوالے سے کوئی خاطر خواہ اقدامات نہیں کیے۔ ان کا کہنا تھا کہ یوکرین میں جنگ کا آغاز نہیں ہونا چاہیے تھا اور امریکہ کو اس معاملے میں مزید فعال ہونا چاہیے تھا۔ فوجی اخراجات پر بات کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ سالانہ $1 ٹریلین اپنے فوجی اخراجات پر خرچ کر رہا ہے اور یہ رقم بہت زیادہ ہے۔ ان کا موقف تھا کہ اس رقم کو دیگر ضروریات پر خرچ کیا جانا چاہیے۔
دوسری جانب فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس نے کہا ہے کہ جنگ بندی کے ثالث مصر اور قطر سے بات چیت کے بعد ہفتے کے روز غزہ سے 3 اسرائیلی قیدیوں کو رہا کیا جائے گا۔ غزہ جنگ بندی منصوبے کے اگلے حصے میں جانے کے لیے قیدیوں کا تبادلہ کریں گے۔ حماس نے الزام عائد کیا کہ اسرائیل غزہ میں داخل ہونے والی امداد، رہائشی خیمے اور بھاری مشینری کو محدود اجازت دے رہا ہے۔ اسرائیلی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ 60 سے 70% اسرائیلی عوام جنگ بندی معاہدے کے تحت قیدیوں کی واپسی اور جنگ کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ خبر دیں گے چولستان جیپ ریلی کا کوالیفائنگ راؤنڈ جینت ہوت نے جیت لیا ہے۔ جینت ہوت نے 2 کلومیٹر کا فاصلہ 1 منٹ 12 سیکنڈ میں طے کیا۔ آصف فضل چودھری دوسرے اور زین محمود تیسرے نمبر پر رہے۔ چولستان جیپ ریلی میں اسٹاک کیٹیگری میں محمد اللہ مروت کی پہلی پوزیشن، سید آصف امام نے دوسری اور اویس شہوانی نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔ چولستان جیپ ریلی میں ویمن کیٹیگری میں سلمہ مروت اور دینا پٹیل دونوں نے پہلی پوزیشن حاصل کی۔